اللہ بہت بڑا ہے، باقی سارے چھوٹے ہیں۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر لوگ بڑھتے ہیں۔ اور اس حتی اذا بلغ مغرب الشمس، ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں عطا کی تھیں کہ صلاحیت بھی تھی اور صالحیت بھی تھی۔ اسباب اللہ نے عطا کیے، پھر اس نے اس کو ترقی دی، اتبع سببا، اس نے اسباب کو بڑھایا، تو پھر پہنچتے پہنچتے شہروں کے شہر، بستیوں کی بستیاں، ملک کے ملک، جغرافیوں کے جغرافیے، وہ بالکل تہس نہس کرتا ہوا وہاں تک جا پہنچا جہاں خشکی ختم ہو جاتی ہے، جہاں زمین ختم ہو جاتی ہے، آگے سمندر ہے، وہاں تک وہ پہنچ گیا، راستے میں کوئی طاقت اس کے راستے میں مزاحمت نہیں کر سکی۔ تو دیکھیں قرآن کہتا ہے حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب بالغا، پہنچ گیا، مغرب الشمس، اس جگہ پر جہاں پہ شمس ڈوبتا ہے، یعنی بالکل آخری حد تک پہنچ گیا، وجدہا، تو اس نے پایا وہاں پہ، تغرب فی عین حمیۃ، اس نے دیکھا کہ ایک چشمہ ہے، ایک تالاب ہے، جی، حمیۃ، ایک ایسی مٹی کا جو کالی ہو گئی ہے، کالی مٹی کا ایک چشمہ ہے جس میں سورج جو ہے کیا ہے وہاں ڈوب گیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مٹی کے چشمے سے مراد یہ ہے، کیچڑ کے چشمے سے مراد یہ ہے کہ جب وہ بالکل سمندر کے کنارے پر پہنچا اور آگے سمندر ہی سمندر تھا، پانی ہی پانی تھا، تو وہاں جب اس کو سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوا تو اس طرح معلوم ہوا کہ گویا وہ ایک تالاب کے اندر اتر رہا ہے، وہ ایک کالے پانی کے اندر ڈوب رہا ہے۔ اس نے وہاں اس طرح محسوس کیا۔ اور پھر کہتا ہے قرآن کہ وجد عندہا قوما، وہاں پہ حضرت ذوالقرنین نے ایک قوم کو پایا کہ وہاں ایک قوم آباد تھی، وہاں کچھ لوگ رہ رہے تھے، اور جہاں لوگ رہ رہے تھے قلنا یا ذوالقرنین، پھر ہم نے حضرت قرنین سے کہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اسے کہا اما ان تعذبا، اب یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ ان کو عذاب دیں، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ عذاب دینے کا اختیار یا حسن سلوک کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، تو کس بنیاد پر دیا تھا؟ یہ دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ یہ قوم اب آپ کے بالکل کنٹرول میں آ گئی ہے، آپ یہاں فاتح ہیں، آپ یہاں قابض ہیں، اور قابض سربراہ کیا کرتے ہیں مملوک قوموں کے ساتھ، مغلوب قوموں کے ساتھ؟ اس کو سمجھنے کی اب کچھ زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی تو اسرائیل کو دیکھ لے کہ کیا کر رہا ہے۔ آپ چاہیں تو بالکل ان کو مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی بستیوں کو، ان کے مویشیوں کو، ان کے اسپتالوں کو، ان کے سکولوں کو، جو چیز آپ چاہیں برباد کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو ذابح غالب ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کر سکتے ہیں۔ جی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ اختیار کس بات پر دیا ہے؟ مقصود یہ ہے، اس میں بالکل ایک پیغام نہیں، اگر یہ ٹھیک بن جائیں، اگر یہ آپ کی بات کو مان لیں، اسلام قبول کر لیں، نیکی کے راستے پر چلتے رہیں، تو آپ ان کے ساتھ خوبصورت سلوک کریں۔ اور اگر یہ سرکشی کی روش اختیار کریں اور اس دین کو قبول نہ کریں جو آپ ان کے پاس لے کے آئے ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کی بغاوت پہ اتر آئیں اور سرکشی کا راستہ اختیار کریں، خدا کی نافرمانی سے باز نہ آئیں، تو پھر آپ کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ آپ ان کو سزائیں بھی دیں، آپ ان کو بندہ بنائیں۔ یہ میرے عزیز دوستو، یہ دونوں چیزیں اسلامی اقتدار میں چلتی ہیں۔ سزائیں ہیں، تھوڑی سی سزائیں ہیں، لیکن سخت ترین سزائیں، لیکن بالعموم آپ دیکھیں سارے اسلام کے اندر کوئی سزائیں ہیں ہی نہیں، 2-4 حدیں ہیں، 4 حدیں ہیں جی، باقی کوئی سزا ہی نہیں ہے۔ سارے کا سارا نظام اخلاقیات پر ہے، سارے کا سارا نظام تعلیم و ترغیب پر ہے۔ روزے رکھیں، نماز پڑھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، یہ دیکھیں اس کے اوپر کوئی تعزیر نہیں ہے اگر آپ نہ کریں تو، صرف تعلیم دی گئی ہے، آپ کو ابھارا گیا ہے اور آپ آمادہ ہوتے ہیں خود رضا کرانہ طور پر نماز پڑھیں۔ کتنے ایسے جو گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ ان کو اٹھا کر کوڑے مارے جائیں، نہیں ہے، ترغیب اور تعلیم کے اوپر سارا نظام رکھا ہے۔ صرف 4 حدیں ہیں جو قرآن اور اسلام نے متعارف کرائی ہیں، لیکن وہ ہیں بڑی سخت، اور سخت اس لیے ہیں کہ یہ ضرورت ہے، جب تک یہ سخت نہ ہو تو پھر معاشرے کی اصلاح بھی نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس مسجد میں کافی عرصے تک ہمارے دوست ڈاکٹر ابراہیم صاحب جمعہ پڑھاتے رہے، ان کے فرزند محمد طیب صاحب انتقال کر گئے ہیں، آج ان کا نماز جنازہ ہوگا، ان کے لیے آپ مغفرت کی خصوصی دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی منزلیں آسان فرما، اللہ ان کی قبر کو تا حد نظر کشادہ فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ منکر نکیر کے سوال و جواب میں ان کو ثابت قدم فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے باقی مرحلے بھی ان کے لیے آسان فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ جب تک تو زندہ رکھ اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، اور جب تو ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت پر موت دے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔